میں پہلے تو آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. اس کے بعد میں صرف تھوڑی دیر آپ کو سپورٹس کی اہمیت بتانا چاہتا ہوں کہ سپورٹس کی کیا اہمیت ہے. یہ آپ کے لیے ضروری، نوجوانوں کے لیے ضروری سمجھنا ہے کہ سپورٹس کیوں کھیلتے ہیں لوگ. انسان نے سپورٹس کو کیوں ایجاد کیا، اس کا کیا مقصد تھا. اس کا مقصد تھا، اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سب سے پہلا مقصد کیا ہے. سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ سپورٹس کی وجہ سے جسمانی طور پہ انسان کو فٹنس آتی ہے. سب سے بڑی نعمت اللہ کی صحت ہے. سب سے بڑی نعمت. یہ کبھی نہ بھولیں کہ صحت سے زیادہ کوئی نعمت نہیں ہے. صحت نہیں ہے، کچھ نہیں. جتنا مرضی انسان پیسہ کما لے، اگر اس کے پاس صحت نہیں ہے، پیسہ کسی کام کا نہیں. تو اس لیے سب سے پہلے انسان ایکسرسائز اس لیے کرتا ہے کہ ایکسرسائز انسان کو صحت مند رکھتا ہے، بیماریوں کو دور رکھتا ہے. کئی بیماریوں سے انسان بچ جاتا ہے. دوسری وجہ، سپورٹس انسان کو مقابلہ کرنا سکھاتی ہے. دیکھیں، زندگی ایک مقابلے کا نام ہے. آپ بزنس کریں گے، آپ مقابلہ کریں گے دوسرے بزنس مین سے. آپ امتحان دیتے ہیں، وہ مقابلہ ہے. آپ سیاست میں آتے ہیں، وہ مقابلہ ہے. آپ کو پتہ ہے میرا مقابلہ آج کل کس سے ہے؟ جو چیمپئن ہوتا ہے نا، اس کو ہار ہراتی نہیں ہے. وہ ہار سے ڈرتا نہیں ہے، وہ ہار سے سیکھتا ہے. جب بھی آپ ہارتے ہیں، آپ کو موقع ملتا ہے جائزہ لینے کا کہ میرے سے کیا غلطی ہوئی. کیا میں نے محنت نہیں کی؟ کیا مجھے زیادہ ٹریننگ کرنی چاہیے تھی؟ کیا میں نے پریکٹس زیادہ نہیں کی؟ کیا میں نے اپنی عقل استعمال نہیں کی؟ کیا میں نے اپنی میری ٹیکنیک غلط تھی؟ یہ موقع ملتا ہے جب آپ کے پاس برا وقت آتا ہے، آپ اینالائز کرتے ہیں، اپنا جائزہ لیتے ہیں. جب آپ جائزہ لیتے ہیں، اور کامیاب کھلاڑی وہ ہوتا ہے جو اپنی غلطیوں کی صحیح نشاندہی کرتا ہے. جب وہ نشاندہی کرتا ہے، وہ اپنی غلطیوں کو دور کرتا ہے، پریکٹس کرتا ہے، محنت کرتا ہے، وہ پھر اور مضبوط ہو کے کھڑا ہوتا ہے، اور طاقتور ہو کے کھڑا ہوتا ہے. اس طرح چیمپئن بنتا ہے، مار کھا کے سیکھتا ہے، ہار سے ڈرتا نہیں ہے. ہار اس کو ہرا نہیں سکتی، ہار مانتا نہیں ہے. آپ صرف تب ہارتے ہیں جب آپ ہار مان جاتے ہیں. جس دن آپ گیو اپ کر جاتے ہیں، آپ جیت نہیں سکتے. میچ کے دوران کئی کھلاڑی، ابھی میچ ختم بھی نہیں ہوتا، وہ ہار مان جاتے ہیں. جو چیمپئن ہوتا ہے وہ آخری گیند تک مقابلہ کرتا ہے، ہار نہیں مانتا. اس لیے پالیٹکس میں 20 سال ہو گئے ہیں مجھے. کبھی آپ نے دیکھا ہے 20 سال میں عمران خان نے ہار مانی ہے؟ اور نہ ہی ہار مانے گا. اور یہ آپ کے لیے، آپ سب کے لیے، دیکھیں اللہ نے آپ سب میں طاقت دی ہے. آپ ہیں اشرف المخلوقات، اللہ کی سب سے عظیم مخلوق. لیکن ایک انسان بڑا انسان بنتا تب ہے جب وہ اپنے آپ کو چیلنج کرتا ہے، جب وہ اپنے آپ کو مشکل چیلنجز کے سامنا کرتا ہے، جب وہ بڑے بڑے خواب دیکھتا ہے.
آپ اتنے ہی بڑے بنیں گے چیمپئن جتنی بڑی آپ کی خواب ہوگی. میں 9 سال کا تھا جب میں نے فیصلہ کیا کہ میں پاکستان کے لیے کرکٹ کھیلنا چاہتا ہوں. 9 سال لگے پاکستان کے لیے کرکٹ کھیلنے میں. جب میں کرکٹ کھیلی پہلی میچ کے بعد مجھے نکال دیا گیا. لوگوں نے کہا اب یہ کبھی کھیلے گا ہی نہیں, اور اگر میں ہار مان جاتا تو میں نہ کھیلتا. 4 سال لگے مجھے واپس پاکستان ٹیم میں آنے کے لیے, اور 4 سال میں نے سیکھا, میں نے پریکٹس کی, میں نے محنت کی. جب میں واپس آیا اور جب تک میں کرکٹ کھیلی کبھی مجھے پاکستان ٹیم سے نہیں ڈراپ کیا. پھر پہلے میرا خواب تھا یہ کہ میں پاکستان کے لیے کھیلوں, پھر خواب اور بڑا ہو گیا کہ پاکستان کا بیسٹ آل راؤنڈر بنوں, پھر خواب اور بڑا ہو گیا دنیا کا بیسٹ آل راؤنڈر بنوں. پھر جب کیپٹن بنا خواب تھا کہ پاکستان کو ورلڈ چیمپئن بناؤں. پھر کرکٹ کے بعد آرام سے کچھ بھی نہ کرتا تو بادشاہ کی طرح زندگی گزار سکتا تھا. مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اللہ نے کرکٹ میں نام اتنا دیا کہ صرف کرکٹ کے اوپر ٹی وی پہ تھوڑی بات چیت کرنے کروڑوں پتی بن سکتا ہوں. پیسے کی کبھی ضرورت نہیں تھی اور نہ کچھ کام کرنے کی ضرورت تھی. لیکن یاد رکھیں پھر دوسری چیز اسپورٹس مین, جس دن آپ اپنے آپ کو چیلنج کرنا بند کرتے ہیں اس دن انسان نیچے جانا شروع ہو جاتا ہے. اللہ نے آپ کو بنایا, مثلا آپ جسم کو لے لیں, جس دن آپ اپنے جسم کی ایکسرسائز ختم کریں گے آپ کا جسم سکڑنا شروع ہو جائے گا, کمزور ہونا شروع ہو جائے گا. جب تک آپ اپنے آپ کو چیلنج کریں گے, مثلا بازو کو آپ ایکسرسائز چھوڑ دیں گے بازو سوکھ جائے گا. بازو سے جتنا زیادہ ویٹ اٹھائیں گے بازو تکڑا ہو جائے گا. ذہن بھی ایسا ہے آپ کا, جتنا بڑا چیلنج اتنا بڑا آپ کا ذہن بن جائے گا, اتنی بڑی سوچ آ جائے گی. اس لیے اگر میں کرکٹ کے بعد کچھ نہ کرتا زندگی تو میری آسان تھی, لیکن میرا اس وقت زندگی رک جانی تھی. ہاسپٹل بنایا, سب نے کہا نہیں بنے گا. پھر یونیورسٹی بنائی, سب نے کہا دیہات میں نہیں بن سکتی. پھر پولیٹکس میں آیا, سب نے کہا کہ 2 پارٹی سسٹم میں تیسری پارٹی کی گنجائش نہیں. تو اگر میں ہار مان جاتا کچھ بھی نہ کرتا. اس لیے آپ کے لیے, سارے نوجوانوں, آپ کے لیے اللہ نے آپ کو اتنی طاقت دی ہے کہ آپ کو کسی کو بھی اندازہ نہیں ہے. جب آپ اپنے آپ کو چیلنج کریں گے آپ کی طاقت باہر آ جائے گی. جتنا آپ کے مشکلوں کا سامنا کریں گے اتنی آپ طاقتور ہو جائیں گے. جو آپ میں سے ہارنے سے ڈرے گا وہ جیتنا نہیں آئے گا, اس کو وہ جیت نہیں سکے گا. کبھی ہار سے نہ ڈرنا. ہار بری ہے, میں کئی دفعہ ہارا ہوں, مجھے دل نہیں کرتا تھا صبح اٹھنے کو بستر سے, لیکن ہار سے ڈرتا نہیں تھا. جب آپ ہار سے ڈریں گے آپ جیت نہیں سکیں گے, آپ کو جیتنا نہیں آئے گا. اس لیے یاد رکھیں اللہ نے آپ کے اندر طاقت دی. طاقت تب اوپر آئے گی جب آپ اپنے آپ کو چیلنج کریں گے. جب آپ بڑے خواب دیکھیں گے آپ اور بڑے انسان بنتے جائیں گے. آپ میں سے وہ بڑے نہیں بنیں گے جن کی تعلیم بہتر ہے, جن کو پیسہ ہے, جن کے پاس, جن کو عقل دی ہے, وہ نہیں بنیں گے. جو بڑے خواب دیکھتے ہیں وہ بڑے انسان بنیں گے. جو محنت کرتے ہیں, پھر محنت سے نہیں ڈرتے, ہارنے سے نہیں ڈرتے, وہ بڑے انسان بنتے جاتے ہیں. اور یاد رکھیں جو سب سے بہتر کمبینیشن ہوتا ہے, جب ایک کھلاڑی پڑھ بھی جاتا ہے اس کو پھر کوئی شکست نہیں دیتا, کیونکہ جب آپ پڑھتے ہیں آپ کا ذہن کی ٹریننگ ہو جاتی ہے, جب آپ کھیلتے ہیں آپ کو مقابلہ کرنا آ جاتا ہے. تو یہ جب 2 چیزیں آپ میں آ جاتی ہیں, پڑھائی کے ساتھ مقابلہ کرنا, آپ کا پھر آپ کچھ بھی بن سکتے ہیں. اس لیے مجھے بڑا افسوس ہوا. میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں, نواز شریف ہزارہ گئے,
मानसेरा की यूनिवर्सिटी को 2 दिन बंद किया, अब मुझे पता चला कि बन्नू पहुंचे, वहाँ स्कूल बंद कर दिए। मैं इसकी सख्त मजम्मत करता हूँ, और मैं यहाँ वजीर हैं एजुकेशन के, जिन्होंने ये यूनिवर्सिटी बंद की है, जिन्होंने स्कूल बंद किया, उनके खिलाफ आपने एक्शन लेना है। क्योंकि पख्तूनख्वा वो सूबा है जिधर हमने तालीम के ऊपर जोर देना है, सबसे ज़्यादा पैसा तालीम पे खर्च करना है, और खेलों पे वो आपका हक है। ग्राउंडें बना रहे हैं यहाँ, हर तहसील में ग्राउंड, फिर हर यूनियन काउंसिल में ग्राउंडें बना रहे हैं, स्कूलों की ग्राउंडें हम ठीक कर रहे हैं, ताकि हमारा जो यूथ है स्पोर्ट्स के भी उनको मौका मिले और पढ़ाई भी उनको बेहतरीन मिले, और ये सूबा इंशाल्लाह सारे पाकिस्तान के लिए एक मिसाल बने। आपने मिसाल बनना है। शुक्रिया।